السلام علیکم جی۔ حکایات رومی سے آج ایک حکایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا عنوان ہے چوروں کا گروہ۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال احوال جاننے کے لیے ہمیشہ وہ جایا کرتا تھا۔ ایک رات حسب عادت وہ حال معلوم کرنے کے لیے اپنا بھیس بدل کر نکلا۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے اس کا گزر ہوا۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ دعا سلام کے بعد پوچھا، تم کون ہو اور رات کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اور یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تم ہی سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا، اور آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھئی واہ، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسے ہی گھپ اندھیرا کیوں نہ ہو، میں جس کسی کو اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کدھر دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں بھائی تو بتا، تیرا کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، میرا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کر دیتی ہے جن کو قتل کی سزا ہو جائے۔ اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے تو کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھتا تھا ہراساں ہوا اور دبی الفاظ میں بولا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ تو اپنے محل میں آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب آ گیا ہے، بس اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی، پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا، جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔ جس کے ہاتھ جو لگا انہوں نے جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے جواہر، سونے کے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک جگہ محفوظ کر لیا اور چھپا دیا، اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کے وہاں سے کھسک گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس کی جائے پناہ کی پتہ دے کر چوروں کو گرفتار کرا دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور ایک ایک کر کے سب کو پکڑا ہوا ہے اور گرفتار کر ہی لیا، تو بادشاہ کی عدالت میں ان کو پیش کر دیا گیا۔ اب موت کے خوف سے ان کے چہرے زرد اور بدن خشک اور کانپنے لگ گیا۔ ان میں سے جو آدمی رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے جو ہی سلطان پہ نظر پڑی، اس نے ہاتھ بند کر عرض کی، ہم سب اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہیں، اب اپنا کمال دکھائیے اور ہماری جان بخشی کروائیے۔ بے شک کہ ہمارا کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے اور جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اس وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور آپ داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ سکے۔ سلطان محمود کو ان کی باتوں پر رحم آ گیا
اور اس نے گردن ہلا کر ان کو رہائی کا حکم دیا۔ اس میں بس یہ آخر میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا ہنر ہی کام آتا ہے، اور انسان برے ہنر، بری باتیں اور برے صحبت سے بچے، اور اچھے لوگوں سے ہی اپنا معاملہ رکھے اور اچھا ہنر سیکھے تاکہ کہ دنیا میں کامیاب ہو سکے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔